کہتے ہیں کہ آن لائن یہ کام شروع ہو چکا ہے اور مختلف لوگوں کو اس پہ پیجز پہ لایا جاتا ہے, ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے حلالہ کروانا ہے. حلالہ سینٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حلالہ سینٹر اس ٹائم جو ٹاپ ڈسٹرکٹ کی ہم بات کر لیں تو بہاولپور اس میں سب سے آگے ہے. اس کی بات یہ ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہی ہوں. لوگ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ شادی کے لیے یہ ایپ بنائی گئی ہے. اب اندر شادیوں کے لیے ایپ نہیں ہوتی ہے, وہ اندر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ گپ شپ لڑکیوں کو, معصوم لڑکیوں کو مطلب اپنے جال میں پھنساتے تھے اور اس کے بعد کوئی ان سے رقم وغیرہ بھی مزید بھی لیتے تھے, پیسے زیورات بھی لیتے تھے. ایسا بھی کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ اب آن لائن ڈیٹنگ ایپس کے ساتھ ساتھ جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے, وہاں سے بھی پروسٹیٹیوٹس منگواتے ہیں. پرائیویٹ پلیس ان یور ہوم. اب اس جملے کا کیا مطلب ہے, مطلب وٹ یو وانٹ ٹو سے کہ آپ کے مطلب بہت ہی پرائیویٹ پلیس کون سی ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ان ڈیٹنگ ایپس کے ذریعے سے ڈیفینیٹلی وہ اچھا خاصا فائنانس جنریٹ کر رہے ہیں, بجٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اس کو رن کر رہے ہیں. جو رجسٹرڈ ہوگا وہ بھی پیسے دے گا. ہم نے یہ وقتی طور پر مان لیا, امیجن کر لیا کہ ان دونوں نے نشہ کیا تھا. نشہ کر کے وہ پراپر کیسے کھڑی تھی؟ تھانے میں جا کے وہ نشہ اوور ڈوز ہو گیا, کیا تھانے میں پرووائڈ کیا گیا تھا, کوک کی جگہ پر نشہ دے دیا گیا تھا؟ ناظرین, جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر مختلف قسم کے پیجز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں. بے حیائی, فحاشی, عریانی, اس کو ہم یہاں پر تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں سوسائٹی میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سوسائٹی سے نکل کر آن لائن پیجز کی طرف چل چکے ہیں اور بہت سے حلالہ سینٹرز بھی اس میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میر علی رضا کیس کراچی کا ہے وہ اس وقت ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے اور بہت بڑے بڑے نام بھی اس میں آ رہے ہیں. اس نے خودکشی کی تھی یا پھر اس کو کسی نے قتل کیا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کرائم اینالسٹ تہمینہ شیخ. السلام علیکم تہمینہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تہمینہ, حلالہ سینٹرز کہتے ہیں کہ آن لائن یہ کام شروع ہو چکا ہے اور مختلف لوگوں کو اس پہ پیجز پہ لایا جاتا ہے, ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے حلالہ کروانا ہے. یہ برائیاں ساری آن لائن کیوں چلی گئی ہیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کے استعمال کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال آپ نیگیٹو سینسز میں بھی کر سکتے ہیں اور پازیٹیو سینسز میں بھی کر سکتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس آن یو کہ آپ کون سا پاتھ چوز کرتے ہیں. حلالہ سینٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حلالہ سینٹر اس ٹائم جو ٹاپ ڈسٹرکٹ کی ہم بات کر لیں تو بہاولپور اس میں سب سے آگے ہے. اس کی بات یہ ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہی ہوں. بہاولپور سے بے شمار کالز مجھے موصول ہوئی. آئی ہیو اے ریکارڈ جس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ یہاں پہ بہت زیادہ حلالہ سینٹرز ہیں, آپ یہاں پہ ریڈ کیوں نہیں کرتی یا پروگرام کیوں نہیں کرتی. تو ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں آپ کی پائپ لائن میں چل رہی ہوتی ہیں, کچھ آپ کی پریکٹیکلی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ حلالہ کا مطلب حلالہ ہو تو ٹھیک ہے, حلالہ کا مطلب بے شرمی ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کریں جس میں فار ایگزامپل انتہائی معذرت کے ساتھ چونکہ بڑے بھی ہمارے اس پلیٹ فارم پر اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں, ڈیٹنگ ایپس آپ کے سامنے ہیں, رشتے کی ایپس آپ کے سامنے ہیں, موز ہے اور اب پتہ نہیں نام لینا مناسب ہے, یا مسلمہ ہے, واٹس ایور, ایسی بہت سی ایپس ہیں جس کے تھرو لوگ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ شادی کے لیے یہ ایپ بنائی گئی ہے. اب اندر شادیوں کے لیے ایپ نہیں ہوتی ہے, وہ اندر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ گپ شپ کوئی اس ٹائپ کی گفتگو جو قابل اعتراض ہونی چاہیے یا قابل اعتراض ہوتی ہے, اس ٹائپ کی حرکتیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے حلالہ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیسے دیتے ہیں حلالہ کے نام پر, وہاں پر معاملات جو ہوتے ہیں, جو پروسیس ہوتا ہے, چلیں ہم پروسیس کا ورڈ یوز کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے واپس اپنے اپنے گھروں کو. مطلب وہی کہ کسی اور کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا جاتا ہے, اس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑتا ہے لڑکی کو تاکہ وہ پہلے والے سے ہی شادی کر لے. میں اپنی ناقص العقل کے مطابق اگر یہ بات کروں کہ نہ میں اسلامک اسکالر ہوں, نہ میرے پاس اسلام کی اس حد تک نالج ہے کہ میں اس پر باقاعدہ تجزیہ کر سکوں, لیکن جتنی نالج ہے اس کے مطابق حلالہ پری پلانڈ نہیں ہوتا. حلالہ کیسے ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے, اور اس میں بھی مختلف فقہ میں مختلف آراء ہیں. جی آراء ہیں, یس. تو وہ آپ کے نظریات پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا. اچھا, کیا کرتے تھے حلالہ سینٹرز کے لوگوں کو حلالہ کے بہانے لڑکیوں کو, معصوم لڑکیوں کو مطلب اپنے جال میں پھنساتے تھے اور اس کے بعد کوئی ان سے رقم وغیرہ بھی مزید بھی لیتے تھے, پیسے زیورات بھی لیتے تھے, یا کیا کرتے تھے, یا پھر چھوڑتے نہیں تھے؟ اچھا, اب ہم معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی, جیسے کہ ہمارے سامنے بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے فاؤنٹین ہاؤس کی, آپ نے بھی وزٹ کیا. فاؤنٹین ہاؤس میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو صرف اور صرف میچور لڑکیوں کا ہے, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عورت ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑکی ہے. میچور لڑکی مینز 35 to
41-42 کی ایج بریکٹ میں آنے والی لڑکیاں، پیرنٹس فوت ہو گئے تھے، بھائی نے شادی نہیں کی، یہاں پہ جمع کرا دیا، ڈیورس ہو گئی تھی، آگے شادی نہ ہو سکی، یہاں پہ جمع کرا دیا، بھابھی بہت زیادہ مارتی تھی، تنگ آ گئی تھی، یہاں پہ جمع کرا دیا، کوئی ذہنی مریض ہوئی ہوئی ہے، کوئی توبہ استغفار معذور ہوئی ہوئی ہے. تو اس ایج بریکٹ کی وہ تمام لڑکیاں جن کی شادی ہوئی، جن کا وارث کوئی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، واٹس ایور کوئی بھی پرابلم ہے، وہ کیا کرتی ہیں، وہ معاشرے سے اس حد تک تنگ آئی ہوتی ہیں کہ ان کو صرف ایک موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص شوڈر بنے گا یا کوئی بھی شخص آپ کی بات کو سنے گا، آپ کے دکھ کو سنے گا، تو پھر آپ وہاں پر جانے کو، جان و مال لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اسی نام پہ حلالہ سینٹر اور اسی نام پر حلالہ میں رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے. ایون دین اگر پاس پیسے نہ ہوں تو پیسے مانگ کے بھی فیس دینے کو تیار ہو جاتی ہیں، چونکہ معاشرے کا رویہ اخلاق نے اس حد تک ڈیمیج کیا ہوتا ہے کہ امید کی ساری کرنیں بجھتی نظر آتی. اخلاقیات نام کی تو چیز ہی نہیں رہ جاتی ہے اس کے اندر. بالکل. اچھا، اب ہم آن لائن حلالہ سینٹر سے نکل کر اگر بات کریں، پہلے ہوتی تھی ایک ہیرا منڈی اور ایک ریڈ لائٹ ایریا تھا، جس کو اگر اسپیسیفک ورڈز میں بات کروں، ڈھکے چھپے الفاظ میں، ڈارک اس کے زون بعد کہتے تھے. ہاں اس کے بعد کیا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہیرا منڈی کو بند کیا گیا، تو وہی لوگ اٹھ کے لاہور کے مختلف چوک چوراہوں میں، مختلف محلوں میں آباد ہو گئے. جی پھر وہ پورا لاہور ہی مطلب ان کی زد میں آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے سختی بڑھ رہی ہے تو اس کے بعد اب وہی بزنس پروسٹیٹیوٹس کا وہ نکل کے سوشل میڈیا پہ آ گیا، فیس بک، انسٹاگرام. آپ دیکھیں کہ اس میں تو وہ دھڑلے سے وہ لکھ رہے ہیں، اور ہماری NCCI یا ہماری ادارے جو ہیں اس پہ کوئی کاروائی نہیں کرتے. تو ایسا بھی کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ اب آن لائن ڈیٹنگ ایپس کے ساتھ ساتھ جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں سے بھی پروسٹیٹیوٹس منگواتے ہیں. اچھا طارق، آپ نے ایک ایسا ٹاپک چنا ہے جس پر ہم اگر ایسی ایک نہیں کئی پوڈ کاسٹ کر لیں تو ہم ان کے کیسز کو شیئر نہیں کر سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن مختصراً یہ ہے کہ بے شمار ایپس موجود ہیں، جیسے بہت زیادہ آج کل جو ان نظر آ رہی ہے، چونکہ اس کا مارکیٹنگ بہت اچھے سے کی جا رہی ہے، پیسہ خوب لگایا جا رہا ہے، بوسٹ اپ بہت اچھی کی جا رہی ہے، سوگو. ہاں وہ تو، اچھا، وہ جو جملہ بولتے ہیں وہ تو ہم بول بھی نہیں سکتے تو استغفار کہ بالکل آپ کے 100 میٹر کے دائرے میں اب وہ ہر کسی کے موبائل میں آ رہی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، مستی کرنا چاہتے ہو تو جوائن کرو، ایک یہ ایپ بہت چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ پلیس ان یور ہوم، اب اس جملے کا کیا مطلب ہے، مطلب وٹ یو وانٹ ٹو سے کہ آپ کے مطلب بہت ہی پرائیویٹ پلیس کون سی ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ کام جو چھپ کر کرنا پڑے، جو تنہائی میں کرنا پڑے، جس کو آپ کسی کے سامنے ایڈمٹ نہیں کر سکتے، وہ کام آپ کا یقیناً غلط ہوتا ہے. اب یہ جو ایپس ہیں ان کے تمام کام ہوتے ہی تنہائیوں میں ہیں. مجھے بتا دیں کہ ڈیٹنگ ایپ پر آپ جا کے اپنی والدہ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹنگ ایپ پر آج اپنا اکاؤنٹ بنایا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ میں بھی نہیں بتا سکتی. تو تمام ڈیٹنگ ایپس جو ہوتی ہیں اس پر رجسٹریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن ڈیٹیں ماریں ادھر ادھر. ہر شخص اپنی کیٹیگری، اپنی مینٹالٹی کے مطابق چیز کو چن لیتا ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ان ڈیٹنگ ایپس کے ذریعے سے ڈیفینیٹلی وہ اچھا خاصا فائنانس جنریٹ کر رہے ہیں، بجٹ جنریٹ کر رہے ہیں، اس کو رن کر رہے ہیں. جو رجسٹرڈ ہوگا وہ بھی پیسے دے گا، جو وہاں پہ آگے سے آگے سٹار کی گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو اتنے سٹار ملیں گے، یہ کچھ ہوگا. تو تمام کی تمام ڈیٹنگ ایپس نے اس ریڈ زون ایریے کو آن لائن شو آف کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہوتی تھی مجرا گل اور آس پاس تماشبین بیٹھ کے دیکھتے تھے اس کا مجرا. جو زیادہ بڑا تماشبین ہوتا تھا وہ پیسے بھی پھینک لیتا تھا معذرت کے ساتھ. مجرا ایک جگہ، مخصوص جگہ ہوتا تھا جی، جس نے گن مارنا ہے اس ریڈ زون میں جا کے مارے، اور وہاں پہ پولیس بھی نہیں پوچھتی تھی. اب پولیس زیادہ پوچھنے لگ گئی ہے. اب پروسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح ہنی ٹریپس کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں. اور ہمارے بے شمار ایسے واقعات دیکھیں جس میں خاتون جو ہے وہ ہنی ٹریپ کر دیا اور اس کے بعد وہ مل کے سارا کھاتے ہیں. اچھا صحیح ہے. اچھا، اب دبینہ ایک اور بہت بڑا واقعہ، جی، بہت سے واقعات ہم نے پرتشدد دیکھے ہیں، لیکن ایسا واقعہ کہ جو خواتین کے حوالے سے ٹاؤن شپ میں ہوا، دونوں خواتین وہاں پر زندہ سلامت جاتی ہیں، بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اوور ڈوز ہوئی ہے. وہ کیا کہانی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اور آخر پولیس نے یہ متشدد رویہ کیوں اپنایا، حالانکہ اب تو ماڈل پولیس اسٹیشنز ہیں. اچھا، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ثبوت کے مطابق، اور جو ادارے کہتے ہیں ایک وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو ریالٹی بیسڈ ہوتی ہے بات وہ ہوتی ہے. اب ایک ایسی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم سب دیکھتے ہیں جس میں یہ دونوں بہنیں انمول اور آمنہ، لگ بھگ ان کا نام ہے، اور عمر ان کی بتاتے ہیں کوئی 25 سے 31-32 سال کے سینٹر میں، رائٹ. یہ دونوں، ایک بیٹھی ہوئی ہے پاؤں کے بل فرش پر اور دوسری جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے.
اور بحث کر رہی ہے اس شخص کے جو ان کی ویڈیو بنا رہا ہے. ہاں اب وہ ویڈیو بنانے والا شخص کون ہے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہسٹری شیٹر پٹھانی کا بیٹا، جانتے ہیں آپ. اچھا، ان کا بیٹا یہ ویڈیو بناتا ہے، اور جس کے گھر پر یہ پانی پینے کے لیے آئی تھیں اور پھر ان کی بالیاں اتاری اور پھر آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، اس کا نام ذیشان ہے. جب آپس میں شدید قسم کا جھگڑا ہوا، تماشا لگا، محلہ اکٹھا ہوا، پولیس آئی اور ان دونوں کو لے کر چلے جاتے ہیں وہ پولیس اسٹیشن ٹاؤن شپ میں. وہاں پر جا کے جب پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو یہ لوگ گلٹی فیل ہوتی ہیں پولیس کو، بقول پولیس کے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ لیٹن روڈ پولیس اسٹیشن جو کہ خواتین کے لیے ہے، رائٹ، وہاں پر خواتین کی حوالات ہے اور وہاں پر بند کیا جاتا ہے. آپ کا کرائم کنٹرول اور کرائم انویسٹیگیشن اور کرائم کی ریکارڈنگز ود ریڈز، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ سے کو سال 2 سال زیادہ تجربہ آپ رکھتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے پروگرامز کی دیکھتی رہی، بہت سی ایسی چیزیں سم ٹائم ایسا ہوا کہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے بھی ہوئے اور کہیں پر کچھ زیادہ جھگڑا بھی سم ٹائم ریٹس میں ہو جاتا رہا ہمارا شیخوپورہ میں ملزمان کے خلاف. اب اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے آئس کا نشہ کر رکھا تھا، یا آئس نہیں تو کوئی اور نشہ کر رکھا تھا. نشہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی سینسز میں نہیں رہتا. شی اور ہی از ناٹ ان سینسز، رائٹ. ہم نے یہ وقتی طور پر مان لیا، امیجن کر لیا کہ ان دونوں نے نشہ کیا تھا. نشہ کر کے وہ پراپر کیسے کھڑی تھی؟ پراپر کیسے چکما دے کے بالیاں لے لی، 5,000 روپے لے لیے جو پولیس نے ایف آئی آر دی. وہ ڈول کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ گر کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کو چکر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ وہ بولتی کچھ اور نکلتا کچھ. ایسا تو کچھ ہم نے ویڈیو میں نہیں دیکھا. اچھا چلیں جی، تھانے میں جا کے وہ نشہ اوور ڈوز ہو گیا، کیا تھانے میں پرووائڈ کیا گیا تھا؟ کوک کی جگہ پر نشہ دے دیا گیا تھا. فار ایگزامپل کہ اگر ایسا بھی ہوا تھا، جو کہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی پولیس یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے گی کہ وہاں سے نشہ دیا گیا، اور دیتے بھی نہیں ہے. تو کیا یہاں سے نشہ کیا تھا تو ہائی وہاں جا کے ہوا تھا، یہاں پہ ہائی نہیں ہوا تھا، ذیشان کے گھر پر نشہ دیا گیا تھا؟ اب ٹائمنگز کو اگر پراپر طریقے سے ایڈجسٹ کر کے چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نشہ دیا گیا تھا یا نشہ ہوا تھا، یہ ایڈکٹڈ تھی، اوور ڈوز کی وجہ جو ہے وہ کاز آف ڈیتھ ہے. 6 مہینے کا ٹیسٹ کرانے کھل جائے گا. اور ویسے بھی پولیس کا ایس او پی ہے کہ جب کوئی بھی ملزم آپ نے پکڑا ہے اور اس کا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے اوور ڈوز کی ہوئی ہے یا اس نے نشہ کیا ہوا ہے، تو لازم ہے کہ آپ ڈوپ ٹیسٹ کروائیں اسی وقت. 2 منٹ لگتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے بڑا؟ اور پھر دونوں کی کٹھی ڈیتھ، اور دونوں کی اکٹھی ڈیتھ ہے، اور دونوں کو اکٹھے لے کر آئے ہیں، اور پھر ایک ہی دن میں سیم ڈے سیم ٹائم دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی. اگر میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے جی نشے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کیا گاڑی میں بھی ان کی طبیعت خراب تھی؟ کسی پولیس والے نے، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر ہائی رینک، کسی نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کہ وہ گاڑی میں بھی خراب تھی جی. البتہ 1112 والوں کو بلایا گیا، انہوں نے فرسٹ ایڈ دی، ان کی طبیعت نہ سنبھلی، دین پھر ان کو لے کر آ گئے جناح ہاسپٹل لاہور. اب وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کیا پولیس اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ 30 سے 40 پولیس کی گاڑیوں کے قافلے میں جا کے گاؤں تک چھوڑ کے آتے ہیں، چلو جی ان کو دفناؤ؟ اگر تو ایسی بات ہے تو پھر تو ہر گھر کو سکھی ہو جانا چاہیے کہ کوئی گل نہیں، اپنا کوئی نہیں بڑھیا تھے، نہ سے ہی پولیس تو ہے. یہاں پہ ایک اور ایس او پی ذکر دی کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد پوسٹ مارٹم ضروری ہو جاتا ہے. یہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہے. یس، کسٹوڈیل ہے، تھانے میں ہوئی ہے، رائٹ. باقاعدہ وہاں پہ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد کاز آف ڈیتھ پتہ لگتی اور پھر ان کے حوالے کرتے. بالکل ایسے. یہاں پہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ پھر یہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا، اس کا جواب تو یہ لوگ ہی دیں گے، لیکن تمام کے تمام سرکمسٹانسز جو ہیں وہ سب ان کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کاہنا کا ایک کیس جس میں ایک نجی یونیورسٹی جو کہ رائیون روڈ کے اوپر ہے، وہاں سے ایک مالی آ رہا تھا. مالی بیچارہ جا رہا ہے گھر، راستے میں اس کو کاہنا پولیس، یہ بات ہے آج سے کوئی 6 سے 7 ماہ 8 ماہ پرانی، یا شاید 1 سال پرانی، میں نے اس پر باقاعدہ پروگرام کیا. اچھا، اب وہ مالی جا رہے گھر اپنی بیگم کے ساتھ کھانا کھانے. ایز یوزل ان کی یہ روٹین تھی کہ وہ گھر جاتا تھا چھٹی لے کر، آدھے گھنٹے کی بریک ٹائم، اور جا کے کھانا کھاتا تھا. اب راستے میں اس کو ایک اے ایس آئی پکڑ لیتا ہے، اور اے ایس آئی کہتا ہے تو فلانی کڑی نو نسا کے لے کے جا رہی ہیں شاپر ادے ہاتھ سکا، یعنی کپڑوں کا شاپر دیا اس مالی کو، اور اس کو دے دھڑا مار مار کے لے جاتے ہیں تھانے. اچھا چلے جی، تھانے دے گئے، کار کال کر اپنے فیملی نو بلا. ڈیفینیٹلی مار کھاتے نے کیا کرنا تھا، فیملی کو بلایا گیا. اس کی بیوی مجھے آج بھی یاد ہے، دھاڑے مار مار کے کہتی تھی کہ میرا بندہ کون لا کے دے گا. لو میرج تھی، اچھی زندگی گزر رہی تھی، 3-4 بچے بھی تھے ان کے، چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے. حالانکہ کوئی فائنینشلی اسٹیبل فیملی نہیں تھی، لیکن
प्यार मोहब्बत था, मियाँ बीवी था, वही ताल्लुक था उनका। खैर वो क्या करती है, वो कहती है कि बाजी इनसे ये पूछें कि जब मैं गई तो इन्होंने मेरे बंदे को मेरे सामने और मारना शुरू कर दिया। वो मुझे कहे तुम पीछे हो जाओ, मेरे साथ जो भी करते हैं करें, तुम देखो ना। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, जाहिर है उसकी बीवी है। अब होता क्या है, उसको इतना मारते हैं, कहते हैं जो 2 लाख रुपया लेकर आओ। वो 2 लाख का अरेंज माली की बीवी कैसे करेगी मुझे बताएं, जो कि सहन में चारपाई बिछा के सोती है। वो क्या करती है, देवर को फोन, जेठ को फोन, रिश्तेदारों को फोन करते कराते उसने 1,05,000 रुपए कर लिए। इतने पैसे लेके वो थाने जा रही है देने के लिए, और थाने वाले क्या कहते हैं, नहीं 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 2 लाख मुकी सी 2 ही लाए। विद इन 2 आवर्स उसकी डेथ हो जाती है, मार मार के। डेथ होने के बाद क्या कहते हैं, ओ नो हार्ट अटैक हो गया, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा जी, सानू साडी बॉडी दे दियो। ज़ाहिर है वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अब उनको उनकी बॉडी नहीं देते, बॉडी नहीं देते, फिर कहते हैं फटाफट दफनाना है। फिर उसको भी 70 गाड़ियों के काफिले में दफनाया गया था। ये मैंने आपको एग्जांपल वो दी है, 70 गाड़ियों के काफिले में दफनाया, ना से दफनाया। गांव का था जिसको गांव को भी कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। यस, हल्लोकी टाइप का, शायद सादोकी के हल्लोकी कोई ऐसा एरिया था जहां पर ये इशू बना। और फिर उसके बाद जब दफना दिया तो उसकी बीवी कहती मैंने नहीं दफनाना। फिर जिना हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद ताबूत में उसकी डेड बॉडी रखी, और फिर ताबूत को खोलने की इजाजत नहीं थी, कील ठोक के फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई देख ना ले कि तशद्दुद के निशानात हैं इस पर, इसलिए। और ताबूत समेत उसको बरिड कर दिया गया। तो ये जहां पे सूरत हाल हो वहां पर अल्लाह ही हाफिज। अच्छा, फिर एक मतलब इस पूरे केस को अगर स्टडी किया जाए तो मैं हैरान था कि पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती है कि आप एसओपीज की धज्जियां उड़ा दें। 2-4 रोज पहले गाजियाबाद वाला वाकया पेश आया कि जहां पे एक कांस्टेबल खातून को लेके आता है, माजूर लड़की की बात है। माजूर लड़की, Yes. एक खातून के कांस्टेबल लेके नहीं आ सकता, बेशक वो मुलजिमा हो। हाँ। अब दूसरा वाकया ये सामने आ जाता है नहीं कि आ सकता। आप मुलजिमा को पकड़ रहे हैं, 2 खवातीन हैं और आपके साथ कोई लेडी पुलिस नहीं है। और फिर उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज मुहर्रर की आती है तो मुहर्रर इज अ मेल पर्सन, वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है खातून को, ये पुलिस की एसओपी नहीं है। यहाँ भी धज्जियां उड़ाई और उसके बाद डोप टेस्ट नहीं करवाया गया, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। मतलब आप किस तरीके की मतलब ये डिपार्टमेंट है। और डीआईजी ऑपरेशंस खड़े होकर कहते हैं कि मगरिब के बाद अब कोई पुलिस, कोई भी थाना जो है वो खातून को वहां पे नहीं रखेगा। ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात तो नहीं है वो इसमें। रखते हैं लोग। ये तो नहीं रखते हैं, सब कुछ होता है। अब मुझे बताइए, नहीं एसओपी है? मगरिब के बाद आप औरत को बिठा ही नहीं सकते हैं भाई खाने में। अगर आपकी वो मुलजिमा है तो फिर आप उसको खवातीन वाले पुलिस स्टेशन में ले, ये नई बात नहीं। ये तो वो बात होगी ना, तारिक हम पॉडकास्ट करने से पहले कहीं माइक है, ये तो वो बात हो गई ना। वही बिल्कुल ऐसे है। हाँ। तो ये एसओपीज पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या लाहौर पुलिस नाकाम हो चुकी है? अच्छा, ये जो वाकया हुआ है टाउनशिप वाला, ये दूर दराज जनूबी पंजाब के किसी इलाके में नहीं हुआ, ये कच्चे के इलाके में नहीं हुआ, बिल्कुल ये लाहौर में हुआ है। और जिसकी एग्जाम्पल प्रवास की रेड लाइन है खवातीन, जी। और देखे 3 खवातीन बेंच चढ़ चुकी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब इसका जवाब मैं इस तरह दूंगी कि हरगिज भी ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जी फैसल साहब की नॉलेज में है और फैसल साहब ये सब करवाते हैं, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि बाज़ औक़ात कोई एक नीचे वाला बंदा गलती करता है और उस गलती को फिर हाई रैंक फेस भी करता है, जवाब भी देता है। डेफिनेटली आप अपने इस पॉडकास्ट के आंसरेबल है, राइट? इसी तरह से फैसल साहब पूरी लाहौर पुलिस 85-86 पुलिस स्टेशन हैं, उनके वो आंसरेबल हैं। गलती की टाउनशिप ने, गलती की गाजियाबाद ने, जवाब देंगे फैसल साहब। अब नीचे के खाते में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें नेग्लिजेंसी होती है, उसमें बेहतरी की जरूरत है, उसमें पॉलिसीज को चेक करने की जरूरत है। अब आपको पता है कि मुहर्रम आ गया, अच्छा जी फ्लड आ गया, अच्छा जी गटर में बच्ची गिर गई, अच्छा जी फलाना काम हो गया, ठीक है 2 लड़कियां मर गई, अच्छा जी जहनी माजूर लड़की के साथ ज्यादती हो गई। हजारों केसेस हैं। एक अकेला बंदा जब हर चीज का आंसरेबल होता है तो वो यकीनन स्टक ऑफ हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि ये सब कुछ होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। काम के बर्डन को कम करने के लिए आपको पता है कि हीनियस क्राइम, खसूसी तौर पर ये जो होते हैं मर्डर केसेस, इसके लिए सीसीडी की तरफ ट्रांसफर कर दिया आपके गया। सामने और मेरे सामने हम उन थानों में भी गए कि जो बड़ी पुरानी इमारतें थी, यस, हैं? और Yes, उसके yes. बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इतने खूबसूरत थाने बन गए। और लगता ही नहीं निजाम था। वाला देखता है तो इंसान कहता है 5 स्टार होटल में आ गए। यस मॉडल टाउन थाने चले थे तो बाहर की कॉफी शॉप आपका इस्तेमाल कर, यस ठीक, यस इमारतें बहुत अच्छी हो गई। Right. 200 अरब रुपए का बजट आपने लगा दिया 2026-27 में, और उसके बाद अब का जो बजट है 252 अरब रुपए आप दे रहे हैं, जी सिप्स बना दिया आपने, ठीक, मतलब जी, खुशी होती है इमारतें जी अच्छी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रवैये कब अच्छे होंगे? नासिर रिजवी साहब डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जब तायुनात थे फैसल साहब से पहले, पहले
یہ سپس کے مسئلے مسائل چل رہے تھے اور میں آپ ہم لوگ آپس میں ڈسکس کریں واقعی اتنے اچھے پولیس اسٹیشن بن جائیں گے، اور پھر بننا شروع ہوئے. پھر ایک ٹھیکیدار آ گیا تہمینہ شیخ کے پاس. پھر تہمینہ شیخ بیٹھ کے کرتی ہے اس کے ساتھ پروگرام جس میں ایس ایچ او کہتا ہے تو ہن پیسے منگے نا تیری بہن چک کے لے جاؤں گا. وہ کون تھے؟ وہ گڑی شاہو کے ایس ایچ او تھے. اب جب یہ پروگرام ہوا وتھ ایویڈنس، ان کی ساری کے ساری رسیدیں میرے پاس موجود تھیں، تو ناصر رضوی صاحب نے کہا آپ کو یہ چاہیے تھا میڈم کہ آپ مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، آپ نے ٹی وی پر پروگرام کیوں کیا؟ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر غلطی کرنے کو برا نہیں سمجھتے، غلطی کرنے کے بعد اس کو ہائی لائٹ کس نے کیا، پکڑو اس کو پکڑو اس کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے لیے این سی سی آئی بہت الرٹ ہے، ہمارے لیے پیکا بڑا الرٹ ہے، ہمارے لیے توہین عدالت بہت الرٹ ہے، ہمارے لیے جی میری تصویر اس نے لگا دی پوچھو اس کو، لسٹوں میں نام آ جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہم سیف اینڈ سیکیور پلیس دیں عوام کو، جس کے لیے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، جس کی تنخواہ لیتے ہیں اس تنخواہ کو حلال کریں. ادھر کسی کی کانسنٹریشن نہیں ہے. کانسنٹریشن کیا ہے؟ جو نام لے پکڑو اس کو، جو نام لے، یعنی بدماشی گنڈا گردی کہتے ہیں نا اسے، کیا کہتے ہیں؟ میں بھی آئی ایم رانگ، آپ بتا دیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے نا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو 38 لاکھ روپیہ دینا تھا، جو کہتا تھا کہ میری کرائے کی دکان ہے بھائی میرے ساتھ نہ کرو ایسے وال پیپرز، اور یہ وہ انہوں نے کالج روڈ پر کروایا. پھر اس کے گھر جا کے رات کو 3 بجے پیسے دے کر آئے تھے. ایس پی صاحب بھی گئے تھے، ڈی ایس پی بھی گئے تھے، اور ایس ایچ او صاحب بھی گئے تھے. پھر بعد میں مجھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا اچھا میڈم بعد میں کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. میں ان کا کہتے ہیں تو بھی کر لیتے ہیں ملاقات ود اے کپ آف کافی. تو یہاں کے یہ حالات و واقعات ہیں. باقی اللہ ہی حافظ ہے. اللہ میں یہ کہتی ہوں حفاظت فرمائے سبھی کی چوروں کو چھوڑ. لیکن پھر بھی خوشی اس بات کی ہے اتنی ساری خامیوں کے باوجود پنجاب پولیس پہ ہمیں ٹرسٹ ضرور ہے کہ بہت جلد یہ ملزمان کا سراغ لگا لیتے ہیں. شکر الحمدللہ. ورنہ جو میر علی رضا والا کیس ہے کراچی والا، وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا کیس ہے. اور بہت سے ایسے انسالوڈ کیسز ابھی بھی سندھ پولیس کے کریڈٹ پہ موجود ہیں. ابھی میر علی رضا کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میر علی رضا اتنا اچھا بچہ، اتنا اچھا بزنس، اس کا ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ ابھر رہا تھا، تو کسی سے کیا دشمنی اس کی ہو سکتی ہے اور حقائق کیا اس کے؟ اچھا میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا چیدہ چیزیں 0 پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی اس کو پسٹل سے ڈر ہی بڑا لگتا. میر رضا علی کو پسٹل سے بہت ڈر لگتا تھا. یہ کیسے پتا چلا؟ ان کے جو گارڈ ہیں، جو ان کا کچن بوائے تھا اس ٹائم، جس کی گن انہوں نے اٹھائی تھی، اس نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ میر رضا علی تو پسٹل سے ڈرتے ہی بہت تھے. جب کبھی ہم نے پکڑی ہو کہتے تھے یار پیچھے کرو اس کو، پیچھے کرو اس کو. ڈیفینیٹلی ہر انسان، اب مجھے کوئی آ کے پسٹل پکڑا دے تو مجھے ڈر ہی لگے گا نا، میرا کام نہیں ہے. اسی طرح سے ان کو ڈر لگتا تھا، اور وہ آئے اور پسٹل لے کر جائے اور راستے میں بلوٹوتھ اٹیچ کروائے رائڈر سے اور پھر گانے سنے. میں کہتی ہوں اگر کوئی اچھا انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا تو ان گانوں کو بیٹھ کے سن لیتا، سمجھ آ جاتی کہ کون سے گانے سن رہا ہے. نا امیدی کے سن رہا ہے، بریک اپ کے سن رہا ہے، مستقبل کی خواہشوں کے سن رہا ہے. کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا اب انہوں نے نہیں پوچھا، میں نے 2 سے 3 ولاگز میں یہ بات ہائی لائٹ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی کیسے کی جاتی ہے، کیا کیا جاتا ہے. اب اس کا طریقہ کار طارق اور تہمینہ دو بیٹھ کے نہیں بتائیں گے، لیکن جو بلٹ کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے انسرٹ ہوتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور جو آؤٹ ہوتا ہے، ایگزٹ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے. یہ تو انویسٹیگیشن فورینزک اور یہ سب کچھ ہم کرتے رہے، دیکھتے بھی رہے کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں. چونکہ پہلے ملزمان الاؤ ہوتے تھے، ہم موقع پر جاتے تھے، وزٹ کرتے تھے، وہاں سے یہ بہت سی چیزیں سیکھی. اب خودکشی کبھی آپ مجھے بتائیے، اوکے ڈن، یہاں پہ پوائنٹ کیا، دل پہ مار لی گولی، پیٹ میں مار لی، سمجھ آتی ہے. یہ کون سی خودکشی ہے جو اٹھا کے کمر میں لا کے گولی مارتا ہے؟ یہ وہ مارتا ہے جو بائک پہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، یہ وہ مارتا ہے جو پیچھا کرتا ہے، یہ وہ مارتا ہے جس نے باقاعدہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. یہاں پر گولی لگتی ہے بیک سائڈ سے. اب بیک سائڈ کی لگی ہوئی گولی کو خودکشی تصور کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے دھوپ میں ہم یہ کہیں کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے، جبکہ بارش جب ہوتی ہے تو موسم ٹھنڈا ضرور ہوتا ہے، لیکن دھوپ کی بارش کا موسم ٹھنڈا نہیں ہوتا. اب یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکتے والی بات ہے. میر رضا علی کو اگر پیسوں کی اتنی ضرورت تھی تو وہ 4 برانچز کا آنر تھا. 4 برانچز میں سے ایک برانچ کو سیل آؤٹ کرے یا اتھارٹی دے تو پھر وہ 2-3 کروڑ تو ارینج کر سکتا تھا. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ اس کے والد صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جس نے قتل کیا ہے مبینہ طور پر وہ اس حد تک پاورفل ہے کہ وہ پورے ٹی وی پر تماشا بنا رہا ہے اس کیس کو، سندھ پولیس کو، سندھ کے انویسٹیگیشن کو، لیکن اس کی پاور اتنی ہے کہ وہ کہتا ہے تماشا بنے تو بنے پورا ادارہ، میری پکڑائی کہیں سے نہیں آنی چاہیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ سرجن پولیس جو ہیں ڈاکٹر سمیہ، ان کو کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت تھی بھائی ٹی وی پہ جا کے بیان دینے کی شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں.
آپ کو اگر یہ لگ رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم پراپر نہیں ہوا تو آپ کا کام تھا آپ ہمیں بتاتی. آپ نے وہاں جا کے انٹرویو کیوں دیا؟ بھئی اللہ کے نیک اور پیارے بندو، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اگر اس نے انٹرویو دیا تبھی جا کے تو معاملہ ہائی لائٹ ہوا اور پھر سے اس کی قبر کشائی ہوئی. سونے پہ سہاگا، ڈی جی ہیلتھ سندھ رات گئے میں پورا بورڈ بدل دیتے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ پیٹ میں اتنی درد کیوں تھی؟ طارق مجھے آپ جواب دیجیے. تبدیلی کے لیے اچھا، 7 ممبرز میں سے رہ جاتے ہیں 5. اوکے، کیس ہے کراچی کا اور آفیسر ڈلے گا حیدرآباد کا. مجھے بتائیں یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ آپ کو نہیں لگتا ہائیڈ اینڈ سیک چل رہی ہے؟ ہائیڈ اینڈ سیک والا معاملہ یہ. لیکن امید پھر سے قائم ہے، شاید قاتلوں کا پتہ چل جائے. وہ باپ مجھے بتائیے موقع پر کھڑے ہو کے کیا سوچتا ہوگا کہ کافی دن پرانی ڈیڈ باڈی ہو چکی، توبہ استغفار، قبر کشائی کے لیے پھر سے قبر کھودی، پھر سے اس کے سویبز اور سیمپلز جو کرنا تھا وہ کیے، اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ یار مزید لیٹ نہ کرو، ڈیڈ باڈی خراب ہو جائے گی. مجھے بتائیں وہ باپ زندہ ہوگا؟ مجھے بتائیں اس باپ کا ایک ایک سیکنڈ کیسے گزرتا ہوگا؟ توبہ استغفار، سب نے ایک دن باپ بننا ہے، سب ایک دن ماں بنیں گے. سوچیں اگر آپ کے بچے کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو کیا لگے گا؟ توبہ استغفار، میرے منہ میں خاک. رائٹ. لیکن پتہ نہیں لوگوں کے احساس کیوں مر گئے ہیں. ادارے تو احساس پہ چلتے ہیں، نوکری شوکری تو بات کی بات ہے. اللہ نے ہمیں ایک انسان پیدا کیا ہے، انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے انسانیت نہیں ہے، حیوانگی بھر گئی ہے اندر. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کے قاتل ہیں وہ گرفت میں آئیں گے، یا پھر وڈیرازم کی وجہ سے اور پولیٹیکل سپورٹ کی وجہ سے کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو ریلیف مل جائے گا؟ امید پر دنیا قائم ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ریلیف مل جائے. جو آج تک ہائی لائٹ کیس میں نہیں پکڑائی دیتے وہ آگے کیا دیں گے؟ اس سے ایک بہت بڑا کیس بھی ہائی لائٹ ہوا تھا پہلے، وہ جس میں اداکار کا بیٹا بھی انوالو تھا. اور جی بالکل بالکل ہوا تھا، لیکن ہم کہاں ہیں اس کیس میں؟ ایک جلی ہوئی لاش ملی تھی، اور وہ ابھی تک مطلب وہ کسی جگہ پہ نہیں آیا. اس کی تفتیش ایون دو کی مکمل نہیں ہوئی. فائل کی نظر تو اسی طرح سے آئی تھنک سو. یہ تو نہیں ہوگا کہ میر رضا علی کی بھی فائل پہ گرد پڑ جائے گی اور پھر ہم لوگ ایک نئے کیس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایک آن دا ریکارڈ آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہوں کہ پلیز آج سے 15 دن کے بعد میں اور آپ اسی ٹاپک پر ایک مرتبہ پھر سے بات ضرور کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ 15 دن کے بعد ہم کدھر کھڑے ہیں، کیا اسی مقام پہ کھڑے ہیں یا آگے ہیں. تو میں آپ کو ایڈوانس بتا دوں ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوں گے. اچھا، مطلب ہم اس کا فالو اپ کریں گے؟ یس، ہم فالو اپ کریں گے. اچھا، یہ میر علی رضا کی فیملی کون سی ہے؟ میر رضا علی جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے؟ مطلب بزنس مین تو تھے، یہ سب کو پتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ان کے دوست احباب کیا تھے؟ پولیس نے اس اینگل سے کوئی انویسٹیگیٹ کیا؟ بالکل جی، ویفیکس کے نام سے ان کا ایک برانڈ تھا جو کہ ڈیزرٹ کا برانڈ تھا. میٹھا بہت اچھا بناتے تھے، اس میں آئس کریم تھے، اس میں ویفلز تھے، اس میں لالی کے نام سے ایک آئس کریم تھی. یہ سب کچھ وہ کرتے تھے، اور پھر زیرو سے سٹارٹ انہوں نے کیا تھا، اور اب ان کے 4 برانچز بن چکی تھی. اب یہ مزید آگے برانچز کو بھی بنانا چاہ رہے تھے. یہ بزنس کوئی بہت زیادہ بہترین قسم کا منافع نہیں کما رہا تھا، لیکن یہ بزنس اتنا پیسہ ضرور کما رہا تھا کہ اپنے ہی پروفٹ سے ایک نئے برانڈ کی اوپننگ کی جانب 1 by 1 ڈے بائی ڈے یہ جا رہے تھے. یہ تو تھا ان کا وہ برانڈ یا وہ چیز جو سب کے سامنے تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیجیٹل کرنسی پر بھی کام کرتے تھے، اور ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے ان کا کوئی 4 سے 5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. اپنے دوستوں سے لے کے انویسٹ کیا تھا، اب دوست اپنا ادھار بھی واپس مانگتے تھے اور پروفٹ بھی مانگتے تھے. ان کا پیسہ ہو گیا لاس سارے کا سارا جو انہوں نے انویسٹ کر رکھا تھا. پھر اور لوگوں سے بھی انہوں نے کچھ پیسے ادھار مانگے، وہاں سے نہ ملا، جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار کافی زیادہ یہ ہو چکے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ اینگل بھی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو پیسوں کی واپسی کا تقاضا کر رہے تھے ان سے ان کی دشمنی بڑی ہوگی یا معاملات خراب ہوئے ہوں گے جی. اور پھر اتنی جلدی پولیس کا خودکشی کا رن دے دینا پہلے ہی موقف میں اپنے وہ تو ٹلٹ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ پھر ملزمان کی جانب ہے پولیس کا. جہاں سے لاش ملی اس کے اپوزٹ ہے ایک گیسٹ ہاؤس. رائٹ، گیسٹ ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے ہیں تو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جمع دار کچرا اکٹھا کر رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں لگتا کہ جمع دار نے پسٹل بھی اٹھائی تھی. اب ایک پتے کا وزن اور ایک پسٹل کا وزن میں کافی فرق ہوتا ہے. اب یہ تمام چیزیں بتانی تو پولیس کو چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی یا سندھ کی بات کریں تو انہوں نے بتائی نہیں، ہمیں بتانی پڑ رہی ہیں. اب اگر جمع دار نے پسٹل اٹھا کے اپنے کچرے دان میں ڈال لی تھی تو آپ کو جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے، آپ ذرا مہربانی کریں نا، نیند اپنی ختم کریں اور جا کے جمع دار کو پکڑیں اور جا کے انویسٹیگیشن کریں اور پوچھیں ان سے کہ ہاں بھائی کہاں سے آئے تھے تم، کہاں گئے، اور اپنا کچرا ذرا اوپن کراؤ. آج تک
जमादार तो बोल दिया, जमादार था कौन, दुनिया पे था भी कोई शख्स ऐसा कि नहीं था, ये किसी ने नहीं बताया। अब ये इनकी नेग्लिजेंसी है। अब आप कहते हैं कि उसने खुदकुशी की है, राइट। खुदकुशी करने के बाद कोई शख्स चल नहीं सकता, खुदकुशी करने के बाद कोई शख्स अपने सबूतों को छुपा नहीं सकता। खुदकुशी मीन्स के डेथ हो गई, खत्म। पिस्टल क्यों नहीं मिली आपको मौके से? जहां पर खुदकुशी की थी, क्या जिस्म के अंदर उसके पानी भरा हुआ था? आपको ब्लड का ड्रॉप नहीं मिला वहां से? आप ये कहते हैं कि वहां पे ब्लड था ही नहीं। अगर वहां पे ब्लड था ही नहीं तो फिर अंदर से उसके क्या निकला था? गोली मारो तो पानी निकलता है कि खून निकलता है? अब दूसरी बात यह है कि वहां से ब्लड भी नहीं निकला। अच्छा जी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से वो ड्राई हो गया था। ये भी हम लोग अपने पॉडकास्ट में मुख्तलिफ जगहों पर मैं बात करती रही तो ये आंसर भी आया था। अब मुझे आप बताइए, आपने और मैंने, आपको याद होगा पाकपतन में केस किया जिसमें गड्ढा था, और 22 दिन के बाद मैं और आप वहां पर गए थे। उस गड्ढे को जब हम पास जाके इंट्रो दे रहे थे तो मुझे भी वॉमिट हो रही थी स्मेल की वजह से, और आप चूंकि जरा थोड़े से एसाब के मजबूत है तो प्रॉब्लम आपको भी फील हो रही थी, राइट। अब 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, एग्जैक्टली 9 दिन के बाद वहां से स्मेल ही किसी को नहीं आई है उनकी। और जहां 22 दिन गुजर गए थे वहां से स्मेल आ रही थी। बेवकूफों वाली बातें हैं। पब्लिक तो जरूर इन बातों में आती है, लेकिन जिनके पास थोड़ा बहुत तजर्बा और अकल कायम हो तो वो नहीं आती। तो अभी मीर रजा अली को उम्मीद है इंसाफ मिलेगा, और आप कह रही हैं कि इसको फॉलो अप आप जारी रखेंगी। अल्लाह करे, आप पंजाब की बेटी हैं, अल्लाह करे, सिंध का मुकदमा आप लड़ रही हैं। अल्लाह करे। सिंध पुलिस के जो नेग्लिजेंस है, सिंध पुलिस की जो गफलत है और लापरवाही है, उसको हाईलाइट कर रही है। यस, बिल्कुल। हम करते मुझे हैं। जो लग रहा है बेहतर मैं वो बात कर रही हूँ। ये बीमारी है मुझे, आपको पता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप बीइंग अ वुमन ये बताएं कि औरत कार्ड भी खेला जाता है, मर्दों को ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे हम हनी ट्रैप का जिक्र कर रहे थे, हनी ट्रैप के अक्सर केसेस जो हैं वो झूठे होते हैं, बाद में सुलह सफाई होती है और पैसे ले लिए जाते हैं। और अमूमन ऐसी गैंग्स में, बहुत सी गैंग्स हमने देखी हैं जनूबी पंजाब में भी, जिसमें एक पुलिस वाला होता है, लॉयर होता है साथ, और एक सहाफ़ी भी मिला होता है साथ। तो इस किस्म का एक गैंग बना के औरतें लूटती हैं। तो क्या वाकई ये मुकदमात अक्सर झूठे भी होते हैं? अगर हम रेप के सिर्फ और सिर्फ एफआईआर के डिजिट को चेक कर लें तारिक, तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि 20% सच्चे होंगे और 80% झूठे होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक शरीफ आदमी या शरीफ औरत, उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए, गलती हो जाए, तो वो थाने जाके नहीं बताएगा कि मैं ये काम करके आया हूँ या ये मैं काम करके आई हूँ। क्यों? हाँ भाई, शुरू तो जीरो, कौन आया था, किसने कॉल की थी, कहाँ गई थी, कौन सा कमरा था, कैसे हुआ था, कितनी दफ़ा हुआ था, पता नहीं क्या क्या सवालात करते हैं। एक घरेलू लड़की इन सवालात का जवाब नहीं दे सकती। वो वहाँ से रो धो के वापस ज़रूर आ जाएगी और कहेगी बस मेरी तौबा, मैंने नहीं जाना। अब मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस गलत करती है, डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हनी ट्रैप है, उसमें आपकी वाली बात के वकला भी शामिल हैं, कुछ वकील होते हैं, पुलिस वाले खुद होते हैं, ये रिपोर्टर्स बहुत से ऐसे होते हैं, और इनको तो बाकायदा कुबा खानों की मंथलियों का भी पता होता है कि ये बड़ा कुबा खाना है, ऐसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ये ब्रॉथल हाउस छोटा है, यहाँ से कम मिलेंगे, ये DHA का है और ये रैबर का है और ये फलाने का और ये फलाने का, राइट। अब वहाँ से पैसों का भी पता होता है। ऐसी जगहों पर उठने बैठने वाले ही आपको ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करवाते हैं। आपको पता है कि जैसे अभी हमने डेटिंग ऐप की बात की, डेटिंग ऐप पर अगर आपकी किसी के साथ सेटिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप दलदल में फंस जाते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली ऐप पर तो नहीं अपने मामलात करते ना, आपको जगह चाहिए होती है। अब वो दौर चला गया है जब लोग कहते थे होटल जाएंगे, CNIC देंगे, कमरा बुक कराएंगे, 2 घंटे, वहाँ पे आ जाती है रेड। अब रेड हो जाती है तो पैसे ज़्यादा दे जाते हैं। होता ये है कि ये लोग Airbnb एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे जाके ऑनलाइन बुकिंग कराई, आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी कायम रही, वहाँ चाबी पड़ी है, उठाएं और चले जाएं, ना कोई फेस करे, ना कोई मसला, ना कोई रेड। बहरिया भरा हुआ है इस किस्म के अपार्टमेंट्स, फ्लैट से, जिसमें 1 स्टूडियो बेड है और इस तरह से है, अंदर इंटिकोजेस बनाई होती हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। शॉर्ट स्टे, लॉन्ग स्टे, वन नाइट स्टे, गॉट माई पॉइंट, इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें करने के बाद जो प्रोफेशनल औरत है वो जाके पर्चा कटाते हुए क्यों नहीं फ़ख्र महसूस करेगी कि आज एक मुर्गा फंस गया, जिसमें पैसे बटोरने, जिसका मकसद ये है। टेबल टॉक होगी 10 दिन तक। ज़ाहिर शरीफ आदमी जब उसको पता लगेगा है मेरे घर पता लग गया और मेरी बीवी को पता लगा, मैं ये काम कर, नहीं 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 नहीं, मेरी जवान बेटी है, मैं पैसे दूंगा, जान छुड़ाऊंगा, फिर वो पैसे टेबल टॉक पे देता है। आपके साथ रेप हुआ या नहीं हुआ ये साबित करते हुए आपको 3 माह लग जाते हैं। 3-4 माह से पहले महीने डेढ़ के अंदर अंदर होती है टेबल टॉक, बिजनेस गरम, नेक्स्ट मुर्गा कहाँ से कैसे फंसाना है, ये उस तरह से फंसाया जाता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं,
اس ٹائم بہت سے ایسے کیفیز بنے ہوئے ہیں جہاں پر جا کر آپ جب بیٹھتے ہیں, آپ 15 سے 20 دن جب چیٹ کرتے ہیں نا ایک لڑکی سے یا ایک لڑکے سے, تو آپ کو نفسیات یہ کہتی ہے کہ 14 دن کے بعد کنٹینیوسلی گپ شپ آنے کے بعد آپ کو ایفیلیشن ہوتی ہے. اچھا, آپ کو ایفیلیشن ہوتی ہے, پھر آپ پہلی ملاقات میں بہت خوبصورت بن کے جاتے ہیں. آپ جب ملاقات پہ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی لڑکے نے تو دکھانا ہے یار میں بڑا تگڑا ہوں اور میں ہینڈسم ہوں اور یہ ہے وہ ہے, آپ آرڈر کریں. اچھا ٹھیک ہے, آرڈر کرتے ہیں. آپ کے پاس جو مینیو آتا ہے اس مینیو پر آگے پرائزز مینشن نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے جال کا آغاز ہوتا ہے. اچھا کیا آرڈر کرنا ہے؟ ڈرنک کر لیجئے. یہ بھی ایک اسمارٹنیس ہوتی ہے نا کہ کھانا نہیں کھانا جی ڈرنک آرڈر کر لیں. اچھا ڈرنک آرڈر ہو گئی 2. اب لڑکے کے دل میں اندر کیا چل رہا ہے؟ بڑی حد 5,000 7,000 اور اس سے بڑا کیا بل بن جائے گا. رائٹ, ہو گیا آرڈر. جیسے ڈرنک آتی ہے لڑکی کو ایک فون آتا ہے, یار مجھے بہت ایک ایمرجنسی پڑ گئی ہے, ایسا کرتے ہیں سوری ٹو سے کل ملتے ہیں, بس ایمرجنسی ہو گئی ہے, وہ اٹھ کے چلے گئی. اب اس کا بل کون دے گا؟ وہ لڑکا دے گا جو بیٹھا ہوا ہے. لڑکا کہتا ہے ویٹر کو یار بل لے آؤ, بل آتا ہے 70,000 کا, بل آتا ہے 80,000 کا. یہ کیا قصہ ہے سر, آپ نے یہ آرڈر کیا ہے, اس میں تو فلانی چیز ڈلی, فلانی چیز پاکستان کا نہیں ہے, اس کا نہیں ہے, اس کا نہیں ہے. نہیں میں نے تو نہیں دینا. اتنے میں یہاں پہ تھپکی ہوتی ہے. اس تھپکی کے بعد وہ کہتے ہیں آپ پیسے دینے کے نہیں دینے. منہ پہ 2 تھپڑ بھی پڑتے ہیں, جیب سے والٹ بھی نکلتا ہے اور موبائل بھی لے لیا جاتا ہے, اور پھر وہ مجبوری اے ٹی ایم سے پیسے نکال کے دیتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے. اسے کہتے ہیں ہنی ٹریپ. اس طرح سے یہ ٹریپ ہوتا ہے. اب یہ آن لائن سسٹم چل پڑا ہے. دوسرے سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے ہر وہ خاتون جو جھوٹا ریپ کا پرچہ درج کروائے گی اس پر اینٹی ریپ بھی لگ جاتا ہے. اینٹی ریپ ایکٹ آ گیا. اینٹی ریپ کے ایکٹ کا آغاز کافی حد تک ہو چکا اور لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. لاہور کی سطح تک جہاں پر میں نے دیکھا ہے تو وہاں پہ ہو گیا. ابھی بھی ساؤتھ پنجاب یا بہت نگلیکٹڈ ایریاز میں جائیں آپ تو وہاں پہ تو ابھی بھی یہ کام چل رہا ہے. وہاں پر شاید لٹکے ہوئے اور موٹے پیٹ والے رینکرز بیٹھے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ اینٹی ریپ کہتے کس کو ہیں. پہلے تو ان کی کانسلیشن ہونی چاہیے, ان کو لیکچرز ملنے چاہیے. ہر وہ دن جب ایس او پی بدلتی ہے, نئی چیز آتی ہے, اس کے بارے میں بتانا چاہیے. پھر اس کے بعد ہی وہ بیچارے عمل درآمد کریں گے نا میں اور آپ کتنا چیخ لیں گے. بالکل ایسے. اچھا خواتین, ابھی لاہور میں تو بہت سے ایسے مقدمات درج ہوئے ہیں کہ ان کا سی آر او چیک کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ کہاں کہاں پہ مدعی رہی ہے خاتون اور اس نے اس کیس کا انجام کیسے ہوا تھا. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ صلح پہ ہوا ہے تو پھر ایس ایچ او جو ہے سمجھ آ جاتی ہے اور ایف آئی آر دے دیتا ہے. اور دوسری بات, لاہور میں بیٹھے ہوئے ایس ایچ او کو یا پولیس آفیسر کو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہائی ایپس یہیں پہ موجود ہیں تو کسی وقت بھی ان کا نوٹس ہو جانا ہے اور میڈیا میں معاملہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. اچھا کیا ایسا بھی ہے کہ جن کے ساتھ جینوئنلی ایسے واقعات پیش آئے ہوں لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے, رسم و رواج کی وجہ سے یا ایک عزت کی وجہ سے ان کو وہاں تک جانے نہ دیا گیا ہو کہ آپ کمپلین ہی رجسٹر نہ کروائیں؟ اس قسم کے کیسز ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس قسم کے کیسز ہیں. دیکھیں ہم ایک ظالم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں طارق. ہم نے کل کو بچی کی شادی بھی کرنی ہے. ہم نے جب بچے کی شادی کرنی ہے نا تو ہمارے آس پاس سے لوگوں نے پوچھنا ہے کہ یہ ان کی والدہ کیسی ہے, ان کا والد کیسا ہے. اور اگر کسی نے بتا دیا کہ وہ لڑکی کا باپ تو گینگ ریپ کے پرچے میں تھا تو پھر شادی نہیں اس کی ہوتی. تو اپنی نسل کو بچانے کے لیے بعض اوقات اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز نہیں بھی اٹھائی جاتی. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا تہمینہ شیخ صاحب. آلویز ویلکم.